ما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب یہاں جو پہلی چیز ہے، یہاں ایک ورڈ آیا کتبہ، جی جس کا انہوں نے ترجمہ کر دیا فرض. تو میرا کوسچن یہ ہے کہ یہ فرض کہاں سے ہو گیا کتبہ؟ جی جو بات لکھ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے مطلب مکتوب لکھی پڑی بات، تو لکھی پڑی بات جو اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی بات، اس کو فرض کی حیثیت دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں، کہ آپ اس سے جو لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، اس میں آپ نے تو وہ فرض کی حیثیت رکھتی ہے جس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے. جی تو پھر یہ جو لفظ آیا ہے قرآن میں فرضا دوسری جگہ، جی جو مفتی سورہ صاحب حج بس میں آیا ایک سیکنڈ الحج اشہر رکیے، معلومات ایک منٹ فمن فرض فیہن. ابراہیم بھائی، جی ابراہیم جی بھائی بولیں. ایک بار میں سلام کر لوں. مفتی مبشر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم صاحب. ان کا جو موقف وہی ہے، بنی اسرائیل والے یہودی. ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے تو اچھے طریقے سے ہم گفتگو جو ہے وہ اس کو آگے لے کے بڑھیں، جو ان کے نظریات ہیں، تاکہ لوگوں کو بھی ان کے بارے میں آشنائی نہیں ہو. یہ تو وہ مانتے ہی نہیں نا، یہ تو کہتے نہیں ہم وہ مسلمانوں والے روزے کو نہیں مانتے، نہیں وہ نہیں مسلمانوں والی مانتے. نماز آج کو ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے اس میں انحراف کرتے ہیں. اور آپ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں باقی لوگوں کو اتار دیتی ہوں، اور اگر آپ نہیں وہ اجازت دیتے ہیں کوئی تو بات بس. نہیں. اصل میں طریقہ میں پہلے بیٹھ کے سن رہا ہوں نیچے السلام علیکم. جی کتنی دیر کا السلام علیکم بعد. مفتی صاحب ایک منٹ. السلام علیکم جی مفتی صاحب، آپ نے آتے ہی ایک الفاظ بولا ہے بنی اسرائیل والا یہودی، یہ آپ نے کس کے لیے بولا ہے؟ میرے باپ آپ پھر بہتر یہی ہے کہ ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں تو ان کو نا نیچے سب کو اتار دیں، وہ پھر نہ ٹھیک ہے، بات ٹھیک اڑانے ہے، کی نہیں وجہ جی سے نہیں، بات جی بات ٹھیک ہو گیا. پھر جی ریکویسٹ میرے کر رہا تمام ہوں، مفتی تمام صاحب، میرا میرے اللہ استاد کرے، کی گل سنو. استاد میں میری بات ایک سن لیں. منٹ پلیز ایک منٹ، مجھے صرف ہلو، آدھا منٹ بات چاہیے. پلیز میری رانا بات بھائی، سن لیں. رانا بھائی میری بات سنیں. جی دیکھیں ایک اہم جی موضوع ہے اور اس میں ایک اختلافی رنگ پایا جاتا بڑا، ہے. اس کو سمجھ میں جی جی ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں آپ تک نا ایک میرے باپ طرح کی. ایک کام کریں، مجھے نا موڈیریٹر بنائیے گا، میں جی میں موڈیریٹر بتا دوں. جی جی سیٹ. میں رانا صرف رضوان، ارزن ایک سوال خود ہی پوچھنا میں نے چاہ رہا نکالا. تھا، رانا میں کوئی رضوان، ایسا نہیں. جب یہ بات ختم ہو جائے جی گی جی آپ کا سوال لیا جائے گا. میں لکھ لیتی ہوں، باری آپ باری لکھ سب لیتی کو ہوں آپ لیں کا گے سوال. بھائی، آپ آرام سے نا نیچے تشریف فرما رہے ہیں جی تو ہم آپ کا لیتے ہیں. سوال آپ ضرور لیا جائے گا لیکن انشاءاللہ. پہلے ایک بندے جی سے پہلے بات کر لیں، ہم لوگ جی بالکل، وہ تاکہ جس سے دیکھیں ہم رمضان مخاطب ہے نا میں وہ یہودی ہی ہے. ان کو وہ صحیح آپ ہاں، اگر یہودی نہیں ہے تو آپ سے ہم مخاطب نہیں ہیں. میں الحمدللہ، اللہ کا بے شمار شکر ہے، میں مسلمان ہوں. اللہ آپ کے نیچے بیٹھ کے نا ابھی تو اللہ کے ایک بندے سے بات ایک کرنے سیکنڈ، دیں، وہ آپ ان سر کو بات میری، کرنے دیں، ہم سر آپ سے میری مخاطب بات نہیں سن لیں. ہیں. سر ایک آپ سیکنڈ میری نیچے بات بیٹھ سن کے لیں. نا ایک بندے سے میں بات ہو رہی ہے نا، میں موجود تسی ہوں. رنگ پہلے چ بھنگ پان آ گئے ہو. نہیں بھائی نہیں سر، دیکھیں میں ہم رنگ ایک چمانگ نہیں موضوع پا پہ رہا. بات میری کریں. صرف، رانا صاحب آپ کا سوال ہم لے آپ لیں ہی گے، آپ مجھے، بیٹھیں. ہمیں پلیز ہمارے مجھے ساتھ پلیز خان 2 صاحب منٹ دے موجود ہیں. دیں بس، ٹھیک پھر ہے میں چلا ہاں جاؤں. جی، سوال لے لیں. دے دیں جی، آپ دے دیں سوال. چلے گئے ہیں وہ سسٹر. ہاں ٹھیک جی ہو گیا. جی اب یہ رہ گئے ہیں عبد الوحید صاحب. جی ابراہیم. جی عبد الوحید بات کرتے ہیں ہم. میں یہ ٹائم واچ لگا دوں، سٹاپ واچ لگا دوں، ٹھیک ہو گیا. اچھا مفتی صاحب جی کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم کوئی ایسی گفتگو نہ کریں جس سے مطلب کسی کی دل شکنی ہو. ہم لوگ قرآن اور حدیث کے اوپر بات کریں گے تاکہ سننے والے کو اس کا مکمل طور پر جو ہے اس کا جائزہ لے سکیں، ان کے تمام جو جی احکامات ہیں جی اللہ تعالیٰ قرآن کے حدیث پر ہی بات کریں گے، جی قرآن حدیث پر ہی انشاءاللہ بات. انشاءاللہ. اچھا یہ ہے کہ 1 منٹ میں بول لیتا ہوں، 1 منٹ یہ بول لیں گے تو 2 منٹ کر لیں ابھی مفتی صاحب، 2 منٹ کر لیں آپ. 2 منٹ چلے میں بول لیتا ہوں، 2 منٹ یہ بولیں گے. تے ٹاس کر لینے ہیں جی. پہلا تساں لینا ہے ٹائم کہ میں لینا ہے؟ خان صاحب لے لو، آپ لے لو. اچھا جی، میں ٹائم میرا شروع ہو گیا، ان وچ بولیو نا. اچھا گزارا یہ ہے کہ یہ وہ یہودی ہیں، بنی اسرائیل کے یہودی
اور جناب قرآن یہ وہ قرآن ہے جو بنی اسرائیل کے نبی پر نازل ہوا تھا، وہ محمد کوئی اور ہے جس کے اوپر یہ مفتی نازل صاحب ہوا، ہم مفتی نماز صاحب کو نہیں مانتے جی۔ کوئی نہیں مفتی بیچ صاحب میں، مہربانی میری آپ سے امیر درخواست باب ہے، ابھی مجھے بات کرنے دیں، جی جی ایک سیکنڈ میرا مفتی ٹائم صاحب، جب ختم ہو جائے تو اس کے بعد جو مرضی بولیے گا آپ۔ جی جی میرا ٹائم 2 منٹ، ابھی میں دوبارہ ٹائم شروع کر رہا ہوں۔ اچھا میری ٹائم میرا بات پھر سن کے پھر آپ بولیے گا، پھر اپنا شروع جی کیجیے گا۔ مفتی صاحب جو کوئی کرسچن ہے، عیسائی ہے، جو بھی ہے، اس کو ابھی ہم مینشن نہیں کرتے، ابھی ہم اپنے عقیدے کو لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری بڑی ہمبل اس سے یہ ہے کہ پھر وہ ڈراپ ہو جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمیں تو پھر بات کی سمجھ ہی نہیں آئی، نہ ہم ان کی سمجھ پائے نہ اپنی سمجھ پائی، پھر لوگ آتے ہیں تو پھر اس طرح سے وہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ پھر وہ تو بات ہی بیچ میں رہ گئی۔ تو ہم جو بھی کوئی ہے، وہ کرسچن ہے، عیسائی ہے، مہلک ہے، ملحد ہے، جو بھی ہے، ہم لوگ اس کے اوپر نہیں بات کرتے، ہم لوگ اس چیز کے اوپر بات کرتے جو ہمارا موقف ہے۔ جی مفتی صاحب۔ اچھا میں ٹائم شروع کرتا ہوں۔ جی بالکل۔ بات یہ ہے کہ آپ بیچ میں نہ ہی اصولی طور پہ اب آپ نہ ہی میری گفتگو میں بول سکتی ہیں، نہ ہی ان کی گفتگو میں بولیں گی، بالکل، کیونکہ آپ سے ڈیبیٹ نہیں ہو رہی، ڈیبیٹ ہو رہی ہے ان سے، ہم ان سے مخاطب ہیں۔ اب جو بھی ہوتا ہے ہونے دے، بس چپ کر کے نہ نکرے لگ کے ویندے رہو بندہ کی ہے، ہن تسی نہیں بولنا، مہربانی کرنی۔ لیکن اچھا میں بھی آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ علمی گفتگو جو ہے نا وہی ہو۔ ٹائم مینوں پھر دوبارہ شروع کرنا۔ مفتی صاحب ہن اے ویکھو نا، تہاڈیاں ہن دندیاں وی وچ شمار ہون گیاں تے ٹائم تے اگے جائی جانا نا۔ ٹائم میں شروع کر لواں، ٹھیک ہے، مہربانی ہے جی جی تسی مائک میوٹ نہیں کرنا، تے زنانیاں دا ایہو ہی تے وقت ہوندا وے، رنگ چ بھنگ پا دینیاں۔ اچھا نہیں، سنو، میں صرف یہ اچھا بات کہتی ہوں کہ لوگ جو ہے رمضان کا مہینہ ہے، ان کو رمضان کی فضیلت اور عظمت بھائی کا بات قرآن تو سے پتہ شروع ہونے دے، وہ ہو جاتی ہے فضیلت بھی ہو جاتی انشاءاللہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ فضیلت ہم نے اب یہودیوں کے ساتھ ڈسکس کرنی حد ہو گئی ہے، موضوع تو دیکھ کے وہ موضوع کون سا ہے، میں بات چلیں شروع جو کرنے بھی لگا ہے ہوں۔ اب ان کے پاس قرآن تو پکڑا ہوا ہے نا ٹائم انشاءاللہ۔ میں شروع کرنے لگا ہوں، ٹائم چلیں سب ڈبیٹ یہودیوں نے پکڑے ہوئے ہیں، وہ جی جی قرآن پکڑے ہوئے ہیں، میں گفتگو شروع کرنے لگا ہوں۔ جی جی یہ شروع اچھا ہے، لو جی قرآن سے بات کریں جی، قرآن سے قادیانی اٹھتا ہے جو قرآن سے بات کریں، ہاں جی یہودی اٹھتا ہے جو قرآن سے بات کریں، ہندو اٹھتا ہے تو قرآن سے بات کریں، ایتھیسٹ اٹھتا ہے قرآن سے بات کریں۔ قرآن تو ہر ایک نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، تو کیا ہم ہر ایک سے آپ قرآن سے باتیں کرنی شروع کر دیں؟ ہاں جی، پہلے اگلے بندے کا موقف تو پتا چلے، تم ہو کون؟ ابھی آپ ان سے پوچھ رہی ہیں بھائی سوم کے اوپر گفتگو کرنی ہے، سوم کے متعلق تمہارا عقیدہ کیا؟ وہ انہوں نے بتایا ہے ہی نہیں۔ وہ جی اتنی دفعہ یسوم آیا ہے، اتنی دفعہ عمر آیا، اتنی دفعہ نہیں آیا، اتنی دفعہ یہ ہے۔ تم سے ہم نے تعداد تھوڑی پوچھی ہے بھائی، عقیدہ پوچھا ہے، عقیدہ سوم کے متعلق تمہارا ہے کیا؟ وہ بتاؤ تو صحیح۔ وہ پچھلی جو گفتگو ہوئی تھی ان یہودیوں کے ساتھ، وہ میرے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر اپلوڈ ہو گئی ہے۔ ہاں جی، اس کے اندر جو یہودی آیا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں ہم تمہارے صوم کو نہیں مانتے، تمہاری صلات کو نہیں مانتے، ہم تمہارے حج کو نہیں مانتے۔ تو یہ تو ان لوگوں کا عقیدہ، بھائی اپنا عقیدہ بتاؤ، عقیدہ کیا ہے تمہارا؟ اب یہاں پر میں ایک آیت پیش کر کے جا رہا ہوں، سورہ آل عمران آیت 31 اور 32۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب تم فرما دو کہ لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ لو جی، اللہ یہ خود فرما رہا ہے ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے تم اگر محبت رکھتے ہو تو حضور کی اتباع کرنی ہے، تو پھر اللہ تم سے محبت رکھے گا۔ اب حضور کی اتباع تو تم کر ہی نہیں رہے، حضور کی اتباع تو حدیثوں کے اندر ہے، تو بتائیے آپ تو قرآن کو نہیں مان رہے، یہ قرآن کی دلیل میں دے رہا ہوں، تو آپ حدیث کو کیوں نہیں مانتے؟ میرے 2 منٹ پورے ہو گئے۔ ماشاء اللہ سے مفتی صاحب آپ پتہ نہیں کہاں، سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ آپ کون سا سرا پکڑنا چاہتے ہیں جس کا جواب دیں۔ کبھی یہودیوں کی بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں یہود کے لیے کون کون سے لفظ آیا ہے۔ ہادو آیا ہے، ہودن آیا ہے، الیہود آیا ہے، کس کو یہودی بولتے ہیں یہ تو پہلے آپ واضح کریں قرآن پاک سے۔ اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور کی پیروی، تو حضور اس وقت کہاں پہ ہے، کس طرح پیروی کرے؟ آپ تو کتاب کی پیروی کا کہہ رہے ہیں، آپ تو بخاری کی پیروی کا کہہ رہے ہیں۔ بخاری تو ایک کتاب ہے،
آپ نے کہا حضور کی پیروی، تو حضور کی پیروی کہاں ہے؟ حضور ہوں گے تو بالکل ہم ان کی پیروی کریں گے، جیسے اطیع اللہ و اطیع الرسول آیا ہے، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت. تو کہاں ہے وہ رسول اس وقت؟ وہ رسول وہ اللہ کے پیغام ہے. جس طرح آپ نے کتاب کی طرف اشارہ کیا نا، کیونکہ حضور تو موجود نہیں ہے تو آپ نے کتاب کی طرف اشارہ کیا کہ کتاب کی اتباع کرنی ہے. اور کتاب کس کی ہے؟ وہ بخاری کی ہے. اور یہاں جب قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی کتاب اطیع اللہ و اطیع الرسول، اس کی طرف آپ کے دھیان نہیں جاتا. اب پھر بیچ میں آپ حدیث کو بھی لے آئیں. آپ کسی ایک ٹاپک پہ رہیں کہ صوم پہ رہیں یا یہود پہ رہے یا حدیث پہ رہیں تو پھر بات ہوگی نا. آپ تو پتہ نہیں کون کون سے سرے پکڑ رہے ہیں. آپ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہماری بحث کیا ہو رہی تھی. رباب آپ سے بات کیا ہو رہی تھی؟ یہ بیچ میں ٹپک پڑے ہیں. اب یہ کس ٹاپک پہ بحث کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے تو ان سے یہ پوچھ لیں، ان کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا. جی ٹائم آپ نے چھوڑ دیا؟ جی چھوڑ دیا میں نے. جی اب میں 2.5 منٹ بولوں گا. اچھا جی، گزارش یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جی بخاری ایک کتاب ہے. بھائی بخاری کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث موجود ہیں جس کی اتباع کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا. فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ. اگر حضور کی اتباع ہونی ہے تو پھر جناب اللہ نے محبت کرنی ہے. حضور کی اتباع نہیں ہوگی تو اللہ محبت بھی نہیں کرے گا. اسی آیت کے اگلی آیت میں وہ کیا فرماتا ہے؟ کل اطیع اللہ والرسول. تم فرما دو کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اب اللہ کی اطاعت تو قرآن سے ہو گئی کہ قرآن پر ہم نے عمل کیا تو یہ اللہ کی اطاعت ہو گئی ہے. تو رسول کی اطاعت کیسے ہوگی؟ بھائی رسول کی اطاعت حدیث پر عمل کریں گے تو ہوگی نا. ویسے کیسے ممکن ہے؟ ویسے تو ممکن نہیں ہے. اور اسی حدیث کو آپ کہتے ہیں نہیں حدیث کو ہم مانتے نہیں ہیں. اب آپ نے آج ایک نیا عقیدہ دے دیا جی. لو جی ان یہودیوں کا ایک نیا عقیدہ آ گیا جی. رسول سے مراد ہوتا ہے یہ پیغام. مطلب قرآن کا بھی نام انہوں نے رسول رکھ دی ہے. رسول پیغام کو کہتے ہیں. لو جی یہودیوں کا ایک نیا عقیدہ آج کی گفتگو میں سامنے آ گیا. میں نے پہلے بھی ان سے پوچھا تھا، پہلی گفتگو کے اندر بھی جو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر چکا ہوں. میں نے کہا یہ تم لوگوں کے عقائد آج تک 1400 سال میں کبھی کسی نے بیان کیے کہ یہ تم یہودی یہ 5-6 یہودی ہو جو ٹک ٹاک کے ان کو ہی بس سمجھ آئی ہیں یہ چیزیں، اور 1400 سال 1500 سال ہو گئے ہیں آج تک کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا. کروڑوں لوگ گزر چکے ہیں، آج تک یہ عقیدہ کسی کا نہیں تھا. اگر ہے تو لے آؤ سامنے، لاؤ بتاؤ کتاب کا نام بتاؤ کہاں پہ لکھا ہے تم لوگوں کا عقیدہ ہے؟ گھر میں بیٹھ کے تم نے مطلب اپنا لبادہ اسلام والا اوڑھ کے قرآن کو ہاتھ میں تھام کے لو جی اس کو چسپاں کر دیا بنی اسرائیل کے کسی محمد کی طرف. لو جی ہم قرآن کو نہیں مانتے، حدیث کو نہیں مانتے، ہم جناب مانتے نہیں ہیں، صوم کو نہیں مانتے، صلات کو نہیں مانتے، حج کو نہیں مانتے. تو مانتے کس کو بھائی؟ صرف گپوں کو مانتے ہو، گپا منیا نے سا. وہ بھی بات کرو ہمارے ساتھ، دلیل دو. یہ تم لوگوں کے قائد کہاں سے آئے ہیں؟ میرا ٹائم ختم ہوا. ابھی مفتی صاحب نے بخاری کو حضور کہا تھا، ابھی خود حضور کہا تھا بخاری کو کہ حضور کو فالو کرنا ہے تو وہ حدیث ہے جو بخاری میں اس کو فالو کرنا ہے. خود اس کو کتاب کہہ رہے ہیں. بھائی ابھی اس وقت جب حضور نہیں ہے تو کس کو فالو کرو گے؟ تو پھر آپ نے اس کتاب کا کہا. میں تو کہہ رہا ہوں اللہ کی کتاب کو فالو کریں گے، اللہ کی کتاب کو. اس وقت رسول کہاں ہے؟ نہیں ہے اس وقت. تو قول رسول کو فالو کریں گے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں لکھا ہوا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَانَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو، تو یہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو اس کا اتباع کریں گے، اس کو فالو کریں گے جو ہمارے آبا کر رہے ہیں، جو ہمارے آبا جس روش پہ چل رہے ہیں ہم اس کو فالو کریں گے. اور چاہے ان کے آبا نہ کوئی عقل رکھتے ہو کسی قسم کی اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہو، نہیں جی ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے تو انہی کی اتباع کرنی ہے. یہاں قرآن پاک صاف لکھ رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ.
कुरान को फॉलो करने की बात हो रही है। फिर आगे चलते हैं, मैं इनको सूरह अनाम की आयत नंबर 20 है, वो खोल के दिखाता हूँ, उसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा है, फ़इन हाजुका फ़कुल अस्लमतु वजहिया लिल्लाहि वमन इत्तबअनी वक़ुल लिल्लज़ीना ऊतुल किताबा वल उम्मीयीना अस्लमतुम फ़इन अस्लमू फ़क़दिहतदू व इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैकल बलाग वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, अगर ये आपसे झगड़ा करें तो फरमा दें कि मैंने और जिसने भी मेरी इत्तिबा की, और आप अहले किताब और अनपढ़ लोगों से, उम्मीयन से भी फरमा दें कि क्या तुम अल्लाह के हुजूर, क्या तुम अपना सर तस्लीम खम करते हो कि नहीं। और आगे लिखा हुआ है, फिर अगर वो हिदायत इख्तियार कर लें, फर्मा बरदारी इख्तियार कर लें, तो हकीकतन यकीनन हिदायत पा गए, और अगर मुंह फेर लें तवल्लु, और अगर मुंह फेर लें तो आपके ज़िम्मे क्या है, फ़कत हुक्म पहुंचा देना, और अल्लाह अपने बंदों को खूब देखने वाला है। तो देखें, आप पूरे उसमें देखें तो कुरान ही है, हमें कुरान की ही इत्तिबा करनी है। और कुरान, इस वक्त रसूल क्या है हमारे दरमियान। आप कह रहे थे, आप बुखारी को हुजूर कह रहे थे, अभी आपने कहा बुखारी जो मेरे लिए हुजूर है, तो आप तो वो उस किताब की बात कर रहे हैं जो कुरान से बाहर है, जो कि शिरक है, जिसको अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह की किताबों के साथ आप दूसरी किताबों को मिलाते हो, उसकी तालीमात के साथ दूसरी तालीमात को मिक्स करते हो, इसको अल्लाह ने अपनी किताब में शिरक कहा है। आप तो उसकी बात कर रहे हो, आप तो कुरान से भी परे हट गए हो जी। आपने 3.5 मिनट गुफ्तगू की है, तो आप मुझे रोक लेते, आप, मुझे नहीं पता। आप रुकते थोड़ी हैं। आपका तो वो कुरान पढ़ने के ऊपर मैं गौर कर रहा था, गलत कुरान पढ़ रहे थे तुम। चलो मैं अब बात सुनो। अच्छा, बात ये है कि 2 आयतें मैंने पहले पढ़ी हैं, कोई उसका जवाब आया कोई नहीं। हाँ जी, तुम तो कह रहे थे मैं कुरान को मानता हूँ, कुरानिस्ट हूँ, हैं? क्या जवाब दिया तुमने? फत्ताबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह का, अतीउल्लाह व रसूल का क्या जवाब दिया? कोई जवाब दिया? अब अगली आयतें सुनो, सूरह आले इमरान। ये ना कहना कि कुरान से बात नहीं हुई, बात कुरान से ही होगी। आयत नंबर 164, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बासा फीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ मुसलमानों पर कि उनमें इन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उन पर उसकी आयतें पढ़ता है और इन्हें पाक करता है। युज़क्कीहिम, आयतों को तलावत करने के बाद दूसरा काम वो पाक करता है। बताओ वो कहां पे पाक किया अल्लाह के रसूल ने? वो ये हदीसें ही हैं, ये हदीसें आयतें तलावत करने के बाद अल्लाह के नबी ने वो समझाई हैं, और वो युज़क्कीहिम अपनी हदीसों के जरिए उन्होंने पाक किया है हमें। आगे फिर अल्लाह फिर वादे करता है, वा युअल्लिमुहुमुल किताब, और वो इन्हें किताब सिखाता है, पढ़ाता है। अल्लामा युअल्लिमु तालीम, तालीम देता है इनको किताब, वल हिकमा, और हिकमत की, किताबों हिकमत की अल्लाह के नबी जो है तालीम देते हैं। तो वो कौन सी तालीम दी है भाई? किताबों हिकमत की। बताएं, इनका जवाब नहीं देना क्या आपने? आज मैं कुरान से ही बात करूंगा है, और देखता हूं तुम कितने बड़े कुरानिस्ट हो, यहूदी। हाँ, उन्होंने दंदियां किदियां ने नोट करा के ना करा? हाँ जी, बताओ ना तुमने कोई जवाब दिया वो फत्ताबिऊनी का, ना तुमने अतीउल्लाह व रसूल का जवाब दिया है। हाँ जी, और रसूल तुमने बना दिया वो किताबुल्लाह को रसूल कहते हैं। नवी डेफिनेशन तुहाडे को लभदी है पई यार यहूदियो। अज तक 1400-1500 साल हो गए ने, अज तक किसी ने वो डेफिनेशन नहीं की जिहड़ी तुहाडे को लभदियां ने पईयां।
ਇਹ 5-6 ਇਹ ਟਾਊਟ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਂਜੀ ड्रामेबाजी लाई है तुसां ने रल मिल के। जवाब दो ना, जवाब क्यों नहीं देते हैं? बताओ मुझे कि भाई ये जो अल्लिमु हुमुल किताबा वल हिकमा, जो अल्लाह के नबी ने किताबो हिकमत सिखाई है वो कहाँ पे है? वो आयतों की तो तलावत कर दी ना, उसके बाद युज़क्कीहिम की है, वो तज़किया जो किया है इस कौम का वो किधर है? वो हदीसें हैं। वो जो किताबो हिकमत सिखाई है वो हदीसों की सूरत के अंदर है। हाँ, तो इन चीजों का जवाब भी देना है। जब अपनी बारी आती हो खा पी जाते हो। अभी मेरा टाइम चल रहा है, 2 सेकंड रह गए, चलो 3.5 मिनट मेरे पूरे हुए थे, 2 मिनट पूरी गल करया करो। जी, पहले तो ज़रा आप हदीस की बात कर रहे थे, तो मैं ज़रा उसके लिए आयत निकाल लूँ आपके लिए, ज़रा 1 मिनट मुझे दीजिएगा। अच्छा, पहले ज़रा हिकमत की बात कर रहे थे, चलो मैं हिकमत पहले वो बात कर लेता हूँ हिकमत के ऊपर। अब आप सूरह बनी इसराइल है, सूरह बनी इसराइल, सही है, 17। तो अगर आप 31 से ऑनवर्ड जाते हैं, आयत नंबर 31, अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यतन इमलाकिन नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम इन्ना क़त्लहुम काना ख़ितान कबीरा। यानी कि यहाँ औलाद को मुफलिसी के लिहाज से कत्ल करने की बात हो रही है, तो उनसे मना किया जा रहा है। और आगे है वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। और जना कुरान ते सही पढ़ ले, सुने और रोंदा और कुरान आपके बीच में नहीं बोला है, अभी आप भागने की तैयारी करेंगे, जरा सब्र कर, जरा सब्र कर। कुरान तो सही पढ़ आपके ले, बीच में नहीं बोला है मैंने, गलत पढ़ रहा है तू। ओ गलत के बच्चे, जरा सब्र करना, भी बता देना बाद में, जब मैं बात कर रहा हूं तो मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो। वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाकिन नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम इन्ना क़त्लहुम काना ख़िताअन कबीरा। जी, अपने औलाद को मुफलिसी के खौफ से कत्ल मत करो, हम इन्हें भी रिज़्क़ देंगे और तुम्हें भी, यकीन जानो उनका कत्ल करना बहुत बड़ी भारी गलती है। और आगे सुने 32 में वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। और जना के पास भी न फटको, यकीनी तौर पर बड़ी बेहयाई और बेहरा रवी है। और आगे क्या लिखा हुआ है वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़्क़ि वमन क़ुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्तानन फ़ला युस्रिफ़ फ़िल क़त्ल इन्नहु काना मंसूरा। और जिस जान को अल्लाह ने हुर्मत अदा की है उसको बिला हक के कत्ल नहीं करना है, और जो शख्स मजलूमाना तौर पर कत्ल हो जाए तो हमने उसके वली को अख्तियार दिया है, उस पर लाजिम है कि कत्ल की हद से तजावज़ न करे। और आगे देखें वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिया अहसनु हत्ता यबलुगा अशुद्धहु व ऊफु बिल अहद इन्नल अहद काना मसऊला। और यतीमों के माल के पास भी न फटको, और मगर ऐसे तरीके से जो बेहतरीन हो, यहाँ तक कि वो अपनी पुख्तगी को पहुँच जाए, और अहद को पूरा करो, यकीन जानो अहद के बारे में तुम्हारी बास पुरस होने वाली है। और आगे क्या लिखा हुआ है व ऊफुल कैला इसकिल तुम वज़िनु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला। और जब किसी को कोई चीज सुने, 1 मिनट, हिकमा की बात पूरी करने दो मुझे, हिकमा की बात पूरी कर दो। अब सुनो ना, सुनो, अब ये चीज थी ज़ालिका मिम्मा ऊहिया इलैका रब्बुका मिनल हिकमा। ये वो हिकमत की बातें हैं जो तुम्हारे रब ने तुमको सिखाई हैं, तुम्हें पहुंचाई हैं, तुम्हें वही की है। जो आप हिकमत की बातें कर रहे थे ना, कहाँ है हिकमत की बातें? ये है वो हिकमत की आयतें जो मैंने आपके सामने पेश की हैं। यतीमों के माल के पास फटकना भी नहीं है, पैमाने को दुरुस्त रखना है, और ये चीज़ें हैं। आप कह रहे थे कि हिकमत की बातें कहाँ हैं? यहाँ क्या लिखा हुआ है ज़ालिका मिम्मा ऊहा इलैका रब्बुका मिनल हिकमा। ये है वो आपका जवाब, ये है कुरान से आपका जवाब। और ये है जिसको आप कह रहे थे ना कि मेरा हुजूर बुखारी है। जी बोलें, और हदीस के बारे में बताऊंगा अभी आपको, अभी जाना नहीं है आपने। और यूदिया 4.25 मिनट तू गल कीती, हुण मैं गल करांगा, चुप कर जा। कुरान तू गलत पढ़ना पिया है। अब जब तुझे मैंने टोका है तो तूने वो पहले स्क्रीन पे कुरान दिखा रहा था इतने, बाद में तूने गायब ही कर दी।
और मैं हैं? दिखा दूंगा, वो मेरे ओए चुप सामने आ कर रही थी, बंदे पढ़ी का नहीं जा बच्चा रही बन, थी। चुप कर चुप कर। अब मैं दोबारा टाइम शुरू कर रहा हूँ, बांद्रा ये। अच्छा देख ले जी, कुरानिस्ट बने हुए यहूदी है, कुरान पढ़ना आंदा कोई नहीं है। अभी ये रिकॉर्डिंग जाएगी, वो अभी भी वो यूट्यूब के ऊपर रिकॉर्डिंग तुम्हारी पिछली मौजूद है। लोगों ने तुम्हें लितर मारे हैं कि किस तरह का उल्लू का पट्टा है जिसको कुरान ऊपर से देख के नहीं पढ़ना आ रहा है। बने हुए तुम कुरानिस्ट बने हुए यहूदियों, गलत कुरान, कुरान गलत तो पढ़ रहा है बिल्कुल। और अब मैंने तो आयतें पेश की हैं, अभी तो मैं आगे नहीं और आयतें नहीं पेश करूंगा। अभी मेरी आयतों का तुमने जवाब दिया कोई नहीं है। बताओ, पहली मेरा सवाल ये है कि तुम लोगों के जो अकायद और नजरियात हैं ये 1400 साल में कहां पे हैं? बताओ, पहली सदी हिजरी में कितने बंदे थे तुम्हारे, दूसरी सदी हिजरी में कितने, तीसरी सदी हिजरी में कितने? तो ये सारी सदियों के अंदर बंदे अपने बताओ, बताओ, हवाले से बात करो। टिक टाक के यहूदी बड़ लगे होते हो, बस कोई सुर स्वाद नहीं बिच। सोम 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 की बात, ते तुहाडा की सोम नाल तल्लक है भाई? हैं? कुरान से बात करनी है जी, कुरान से बात करनी है, करो, कुरान नाल गल करो, चलो करो। अच्छा ये तुम्हारा नाम क्या है? नाम इसका था खान अब्दुल वहीद। ये अब्दुल वहीद कौन सा, ये मुरक्कब है कि मुफरद है? बताना जरा मुझे। और मुरक्कब, अगर मुरक्कब है तो मुरक्कब ताम है कि मुरक्कब नाकिस है? मुरक्कब ताम है तो कौन सी किस्म है, मुरक्कब नाकिस है तो कौन सी किस्म है? बता जरा अपने नाम के, तू मुझे बता दे। कुरान की बातें करते हो, वो पहला भी आया था महमूद उसका नाम था। मैंने कहा अपने नाम के बारे में तू मुझे बता। तू अपना नाम अगर तू मुझे बता दे इसकी ग्रामेटिकली, तो मैं मान जाऊं कि तुझे कुरान आता है। तो अब्दुल वहीद तू जो अपने नाम की मुझे तरकीब करके बता देना, मैं मान जाऊंगा। अभी मैं मुनाजरा छोड़ दूंगा, यकीन जानो, मैं समझ जाऊंगा तुम्हें कुरान कम अज कम आता है। चल जा, मैं अपना टाइम छोड़ता हूँ, चल जल्दी कर, चल मैं अपना टाइम छोड़ता हूँ, बोल। जाफी भाई को बुलाना है। अभी इन्होंने पूछा हिकमा के बारे में, एक एक आयत चुन चुन के इनको बताई हिकमा अपने के नाम के बारे में बताओ, अपने अरे नाम सबर के बारे करो में। ना, मुफ्ती सबर साहब, करो। नाम के बारे में आप बताओ अपनी मुझे, बातें मैंने अपना अभी टाइम अभी छोड़ा सबर है। करो ना। तेरी मुफ्ती साहब की गालियां बात सुनने के करो लिए ना, नहीं कुरान से छोड़ा। क्यों भाग रहे हो? मुझे कुरान से अपने क्यों नाम भाग के रहे बारे हो? में बता दे तू। अपने नाम मुफ्ती के साहब बारे में बता दे, अजाफी अपने की नाम बारी के। है अब। कौन है यार ये? मेरी बारी है भाई, मैं बोलूंगा, बीच में क्यों बोल रहे हो आप? जी मुफ्ती साहब हाँ, अजाफी की बारी है। तो जब मैंने हिकमा के बारे में सारी आयतें, सब पूरे ये लोग सुन रहे हैं, मैंने 31 से ऑनवर्ड्स बताई कि हिकमा किसे कहते हैं। मुझे लगता है इनको शायद समझ में नहीं आया, कुरान इनको समझ में ही नहीं आता, तभी ये कुरान से बाहर भाग जाते हैं। मैंने इनको सारी आयतें बताई, फिर मैंने कहा ज़ालिका मिम्मा ऊहा इलैका रब्बुका मिनल हिकमा। और अभी तो मैं इनको हदीस का बताऊंगा, लेकिन ये पता नहीं कहाँ कहाँ उछल रहे हैं। कभी अब्दुल वहीद खान, अभी ये टॉम क्रूज को भी ले आएंगे कि उसका भी मुरक्कब बता दो। अजीब बातें कर रहे हैं यार। आप कौन से कुरान की बातें करते रहते हो? आपके लिए तो मूसा का आसा पत्नी क्या है, वो डंडा है क्या है? आपके लिए इब्राहिम की आग पत्नी क्या है? आपके लिए तो वो अकायद ईसा बिन बाप के पैदा हो रहे हैं। आपके लिए तो ये है कि ईसा उठ गए, वो दोबारा आएंगे। आपके लिए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पत्नी क्या है? कभी इस पे खून का धब्बा लगा देते हैं, कभी इस कमीज को फाड़ देते हैं, कभी इस कमीज से बिनाई ले आते हैं वापस में, कभी आपके यहाँ सूरज जो है वो कतरा के निकल जाता है साइड में, कभी सूरह कसस में कुत्ता आपका हाथ फैला रहा होता है, कभी आप हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के यहाँ कद्दू का पेड़ उगा के ले आते हैं, कभी आप हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में भेज देते हैं। कहीं आपका कुरान कहता है ज़मीन, कभी आपके कुरान में कभी ज़मीन बोल रही है, इनकार कर रही है, आसमान बोल रहा है, इनकार कर रहा है। आपके पास इन चीज़ों का क्या आपके पास जवाब है? आपके यहाँ तो ये है कि जो दरख्त पूरे सीना से निकलता है वो सालन और तेल लेके निकलता है। आपके पास तो ये तराजिम है यार, आपने तो ये किया हुआ है। आपके यहाँ तो घोड़े गधे खच्चर जीनत का सामान है। ये आपकी आयतें, ये जो सारी आयतें मैं आपके सामने पेश करूंगा ना, तो आपकी सारी हिकमत निकल जाएगी, सारी हिकमत निकल जाएगी आपकी। खत्म हुआ है, चुप कर, बंद रहा जाए, चुप कर। अच्छा बात सुनो, मैंने अपना टाइम छोड़ा था पूरा 1.5 मिनट मैंने छोड़ा है। मैंने कहा तू मुझे सिर्फ अपने नाम के बारे में तरकीब करके बता दे, तेरा नाम ये अब्दुल वहीद क्या चीज है?
وہ پہلا یہودی جو آیا تھا اس سے بھی میں نے یہ سوال کیا تھا، وہ دوڑ گیا تھا. میں تجھ سے دوبارہ کہتا ہوں مجھے اپنے نام کے بارے میں بتا دے. اب دیکھیں یہ اب کہہ رہا ہے یہ تمہارا قرآن اب ہمارا قرآن ہو گیا ہے. تمہارے قرآن میں لکھا ہے جی مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس زندہ رہے، تمہارے قرآن میں یہ لکھا ہے، تمہارے قرآن میں یہ لکھا ہے. ہاں جی یہ دیکھ لیا، یہ ہے یہودی. دیکھ لیا اب قرآن الگ الگ ہو گئے ہیں بھائی. یہ ہے یہودیوں کا اصل چہرہ. یہ یہودی کسی چیز کو نہیں مانتے، یہ قرآن کو بھی نہیں مانتے، ڈرامے بازیاں کرتے ہیں. تو مینو پتر صرف مینو تو اپنے یہ بتا دے نا تیرا نام، اس کی عربی گرامیٹیکلی یہ کیا چیز ہے، مان جاؤں میں تجھے. چل میں اپنا ٹائم دوبارہ چھوڑتا ہوں، چل جلدی کر اپنے نام کے بارے میں بتا، چل جلدی. چلیں میں بتاتا ہوں. میرا نام وہ ہے جس سے بڑے بڑے تھر تھر کانپتے ہیں، جس طرح آپ کانپ رہے ہو. یہ ہے میرا نام، اور یہ نام آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا. یہ نام فکر نہ کرے، یہ ایسا نام ہے، اس کا نام کی ابتدا ہوتی ہے عبدل. ابے شٹ اپ نہ بولنے دینا. کون سا مرکب ہے؟ شٹ اپ. میں اپنا عبدل وحید خان. یہ نام یاد رکھنا. مرکبات اے مرکبات تینو یاد رہسی، اے مرکبات تینو یاد رہسی. مبشری اس کو تو یاد رکھسی، عبدالنو بھی یاد رکھسی. اور میں بتا رہا ہوں نا کون سا مرکب ہے. یہ وہ مرکب ہے جس کا ٹیکہ تجھے لگ گیا ہے. یہ وہ مرکب ہے جس کا ٹیکہ لگنے کے بعد تو اچھل رہا ہے ادھر ادھر، تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تیرا جو مبشر ہے نا وہ روتڑو میں تبدیل ہو گیا ہے. اب تو اپنا نام رکھ مفتی روتڑو شاہ، اور میرا نام یاد رکھنا عبدل وحید خان. یہ سارے مرکبات یاد رکھنا، اور یہ سیب کا مرکبات نہیں سمجھ لینا، اس کو کمپاؤنڈ نہیں سمجھ لینا. یہ مرکب ہے، بہت بڑا مرکب ہے، اور تو اس مرکب کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ مرکب کا ٹیکہ کیسے لگتا ہے. یہ مرکب کا وہ ٹیکہ ہے جس نے مفتی روتڑو شاہ کو جو ہے نا قرآن سے بھگا دیا ہے. قرآن سے بھاگ جانے کے بعد وہ کہتا ہے بخاری جو ہے وہ میرے حضور ہے. بخاری کو وہ حضور کہہ رہا ہے، کتاب کو وہ حضور کہہ رہا ہے. یہ وہ مفتی روتڑو شاہ ہے. اب تو اس مرکب کو یاد رکھنا. یہ مرکب جو ہے عبدل سے شروع ہوتا ہے، عبدل وحید خان. جی روتڑو شاہ. بولتی بند ہو گئی ہے نہ تے بارے دسیا کو نہیں. بولتی بند ہو گئی ہے. بول اور بول، میں وینا تو کنا کو بولنا ہے. چل بول، میں اپنا ٹائم چھڑنا وا. عبدل وحید دے بارے دس مینوں. تو ہون سب کچھ چھٹ سی، کیونکہ تینوں میں قرآن سے ہدایت دیتی ہے، اور تو ہدایت دے قابل نہیں ہے. اللہ فرماندہ ہے لا یہد القوم الظالمین. تو جو ہے نا قوم الظالمین ہے. تو نہ حکمہ سمجھتا ہے، نہ تو حدیث سمجھتا ہے، نہ تو قرآن سمجھتا ہے. تو صرف سمجھتا ہے مفتی روتڑو شاہ، اور تو مرکبات سمجھتا ہے. تینوں میں اے دس دیا ہے کہ اے مرکب ہے، اے اسٹارٹ ہوندا ہے عبدل نال، اور وچ میں وحید آتا ہے، اور اینڈ وچ خان آتا ہے. مینوں امید ہے تسی اے گل سمجھ گئے ہو. ہودن ہادو الیہود مفتی روتڑو شاہ. یار بولتی بند ہو گئی ہے. میں بات کیا کر رہا ہوں، میں قرآن کی آیت اس کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس کو اتنا بھی وہ نہیں ہے یار. میں اس کو ایک ایک چیز پیش کر رہا ہوں، اور اس کو بالکل بھی احساس ہی نہیں ہے. ابھی میں نے اس سے کہا کہ جو درخت تورے سینے سے نکلتا ہے، آپ کے جو مقررین ہیں، مفسرین ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو درخت تورے سینے سے نکلتا ہے وہ تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کے نکلتا ہے. مجھے بتا تو یہ کون سی قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے بھائی؟ بتا. میں ایک منٹ لگاتا بھی ہوں ذرا کہ تم نے تورے سینہ سے جو درخت نکالا اس میں تیل بھی ہے. اور لوگوں ذرا سنیے، یہ ہمیں بولتے ہیں کہ یہ 1400 سال میں یہ کون سا، یہ دیکھیں غور سے دیکھیں. اور وہ درخت بھی پیدا کیا جو تورے سینے سے نکلتا ہے، جو اپنے ساتھ تیل، سنیں تیل لے کر اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے. استغفر اللہ. یہ مفتی روتڑو شاہ کے ترجمے. اور میں ترجمہ کھولسا تو تنو وہ کیا بولتے چھپنجی جگہ نہ ملسی. اے دیکھ، یہ دیکھیں، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا انہوں نے. یہ ہے، میں آپ کو دکھا بھی دوں، یہ سورہ مومنون ہے، سورہ مومنون، اور اس کی آیت 20 ہے. ترجمہ دیکھے. اور وہ درخت
بھی پیدا کیا جو تور سینا سے نکلتا ہے، جو اپنے ساتھ تیل لے کر اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر رکتا ہے۔ کیا ان جیسے کے ترجمے پہ ہم لوگ ایمان رکھیں گے؟ یہ جو 14 بولتا ہے 14، تم تو 14,000 سالوں سے لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہو یار۔ مجھے بتاؤ یہ کون سی آیت ہے؟ یہ جو تمہارے طاہر القادری نے ترجمہ کیا ہے، اور وہ درخت بھی پیدا کیا جو تور سینا سے نکلتا ہے، کیا لے کے؟ اپنے ساتھ تیل کون سا تیل لے کے نکلتے، اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر رکتا ہے۔ دیکھو سارے یار، یہ ہیں ان کے تراجم، یہ ہمیں بولتے ہیں کہ 1400 سال سے یہ دیکھو یہ کیا ہے، یہ کارنامہ کیا ہے۔ بتاؤ کون سا تیل لے کے نکلتا ہے؟ اور کھانے والوں کے لیے مجھے بتاؤ کہ یہ سالن کون سا ہے؟ یہ نہاری کا سالن ہے، یا قورمے کا سالن ہے، یا چکن کڑھائی ہے؟ یہی چیز تم لوگوں نے سلاد کے ساتھ کیا ہے۔ اسی طرح تم نے سالن نکالا ہے صوم کا، اسی طرح تم نے تیل نکالا ہے حج کا، یہی سب کچھ کیا ہے۔ یہ ساری چیزوں کا تم لوگوں نے اسی طرح سالن، مربع، اور تمہارے لیے تو کھانے پینے کی چیزیں بس، اور بریانی آ جائے، کہیں سے بریانی آ جائے، کہیں سے مکھن آ جائے، اور بریانی، اور دیسی گیدے پرونٹھے، اور بھائی خدا کو مانو، قرآن کو تو چھوڑ دو یار، اس قرآن کو بھی ایسا ترجمہ کیا ہے۔ اور وہ درخت، میں بار بار ریپیٹ کروں گا، اور وہ درخت بھی پیدا کیا جو تور سینا سے نکلتا ہے، جو اپنے ساتھ تیل لے کر اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر رکتا ہے۔ یہ سن لے، یہ ہیں ان کے تراجم، یہ ہے ان کی محنتیں، یہ جو 20 30 سال لگا کے یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک ایسا درخت زمین سے نکالتے ہیں جو تیل اور کھانا لے کر نکلتا ہے۔ بتاؤ یار، تیل اور سالن لکھا ہوا ہے، سالن دیکھیں، سالن لے کر اگتا ہے۔ او بھائی کون سا سالن لے کے اگتا ہے یہ بھی تو بتا دے، تاکہ پتہ تو چلے کہ وہ سالن ہم کھا سکتے ہیں۔ تو میڈم آپ لوگوں نے یہی حال صوم کا کیا ہے، یہ جو آپ بولتے ہو نا، یہی حال آپ نے صوم کا کیا ہے، یہی حال آپ نے سلاد کا کیا ہے، یہی حال آپ نے حج کا کیا ہے۔ ان تینوں کا بھی آپ نے سالن بھی نکالا ہے، آپ نے ان کا تیل بھی نکالا ہے۔ جی مفتی روتڑو صاحب، کیسا لگا بند ہو گیا یہ کیسا لگا آپ کو؟ بولتے یہ درخت کیسا لگا آپ کو تور سینا سے جو نکلا ہے؟ مزہ آئے؟ ہاں، اور بول نہیں، ہے نا؟ اور یہ بول کیا ہے؟ نہیں۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغٍ لِلْآكِلِينَ۔ اور یہ تمہارے ترجمے ہیں، اور تمہارے ترجمے کے آپ پیچھے اس لوگ ترجمے کو چھوڑ دیں نا، آپ اپنا کیوں چھوڑے نا؟ ترجمہ کریں نا۔ وہ بات کر رہے ہیں، دیکھیں، آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ بات کریں نا، ابھی تو میں میری ایک اور بات نکالوں سنیں گا، نا، آپ اپنا ابھی تو ترجمہ میں کریں نا۔ کدو کا آپ درخت کیوں اس نکالوں گا، ترجمے کدو کو کا آپ درخت۔ پڑھ کے، آپ اس ترجمے کو چھوڑیں، آپ اپنا ترجمہ کیوں کریں۔ چھوڑیں؟ یہی تو یہ بات کر رہے ہیں، اب ان کی بولتی بند ہو گئی ہے۔ میں میری آپ کے بات ساتھ طریقے سے بات کر رہا تھا، یہ بیچ میں آ ٹپکے ہیں۔ آپ نے دیکھیں، کہا بھی کہ یہ بات، اور انہوں نے مجھے کیا کیا نہیں کہا۔ میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا، میں چپ تھا۔ کبھی کیا بول رہے ہیں، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہود کے لیے کون کون سے لفظ استعمال ہوئے ہیں قرآن پاک میں۔ ابھی ان کے ترجمے دکھاؤں گا تو یہ خود پریشان ہو جائیں گے، یار یہ کس کا ترجمہ یہودی ہے اور کس کا ترجمہ نہیں ہے، اور کس کو یہودی کہا ہے۔ دیکھیں، آپ اپنا ترجمہ کریں نا۔ اچھا، میں اب ایک چھوڑ منٹ، دینا، ٹاپک تو گیا نا، ایک منٹ، یہ ٹاپک کرنے دیں گے؟ اچھا بات یہ سننا۔ بندے بات اب کرتے تو ہیں، نے بندے بات اس 10 طرح منٹ کرتے ہیں۔ بولا ہے، اب 10 منٹ میں بولوں گا، اس کا سمجھ آئی ترجمہ کہ نہیں؟ پہلے بتاؤ۔ یہ جو درخت اب نکالا ہے آپ نے تور سینا خاموش سے، ہو کے بیٹھ جا، جو سالن اور تیل لے کے نکلتا ہے، یہ چپ ہو بتانا کے، ہے آپ نے۔ جی چپ ہو کے ہاں، بیٹھ صحیح، باندرا جیا چپ کر کے بیٹھ صحیح، چپ کر کے بیٹھ۔ اچھا جی، اب میری باری ہے۔ اچھا، آپ سب لوگوں نے دیکھ لیا، یہ باندر یہودی جو ہیں، یہ ٹک ٹاک کے اوپر بنی اسرائیل نام کے 2 4 یہودی یہ لٹک مٹک رہے ہیں، جن کو عربی سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اور قرآن تو عربی کے اندر ہے۔ ان کو عربی کے اندر ان کا نام ہے۔ پہلا ایک یہودی میں نے پکڑا تھا محمود نام کا، اس کو محمود نام کے سیگے کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ دوسرا یہودی آج پکڑا ہے میں نے، ام رباب کی براڑ کے اوپر، وہ نام لکھا ہوا ہے جی عبد الوحید۔ عبد الوحید کا تو نام مجھے بتا دے نا صرف، تو میں نے کہا تھا میں اپنی شکست قبول کر لیتا ہوں، اور اوپر سے قرآن دیکھ کے پڑھ رہا ہے، قرآن غلط پڑھ رہا ہے، ایک آیت بھی اس نے صحیح نہیں پڑھی۔ اچھا کہہ رہا ہے جی ترجمہ تم نے کیا ہے،
چلو جی اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. دنیا کی کوئی ایک آیت، صرف ایک، وہ یہاں پہ کیمرے پہ بھی دکھاؤ گے تم اور اس کا ترجمہ تم خود کرو گے. چل میں اپنا ٹائم چھوڑتا ہوں. آیت ایک دکھاؤ گے، عربی کی آیت، اردو ترجمہ، انگلش ترجمہ، کوئی ترجمہ نہیں. عربی کی آیت دکھاؤ گے اور اس کا ترجمہ تو خود کرے گا. چل یہ گور یہ میدان، چل شروع ہو. یہ اب تو بھاگے گا نا. دیکھو حکمت سے اس بندے نے بات شروع کی. پہلے جو ہے نا، پہلے او کتاب چلو ایک آیت کڈ ترجمہ کر. پتہ نہیں کیا ڈرامہ بازیاں بنائی ہوئی ہیں. سوم کو پتہ نہیں بھوک پیاس کا روزہ بنا دیا. او چپ کرو یار، تمہارے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے. عجیب باتیں کرتا ہے. ترجمہ کر شٹ اپ، ترجمہ کر. تو ہے ہودن ہادو الیہود. یہ ہدن کیا چیز ہے؟ ہدن کیا چیز ہے؟ ہودن دندگی نکال اب. یار اس کو یہ بھی نہیں پتا بندہ یہ کون سا بندہ ہے. او کیڑا بندہ لایا یار میرے چل مسئلے پہ. جلدی کر، کوئی ایک آیت لے کے آ اور شٹ اس کے اپ یار. بعد اس کا ترجمہ کر. تمہارے لیے تو تمہیں غلطی ہو جاتی ہے تم لوگوں سے قرآن کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی. شرم آتی ہے تم لوگوں کے ساتھ قرآن کے بارے میں بات کرتے ہوئے. جو بخاری کو حضور کہہ رہے ہیں، جو بول رہے ہیں حضور کی اطاعت کیسے کرنی ہے، وہ تو بخاری میں ہے. تو بخاری کی اطاعت کریں گے اور بخاری کی اطاعت کریں گے تو وہ حضور کی اطاعت ہوگی. ماشاءاللہ یہاں ہم قرآن کہہ رہے ہیں، وہ ان کو رسول نظر نہیں آتا، لیکن اپنا بخاری وہ انہوں نے رسول مان لیا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دے دیا آپ نے. اور یار شرم ہے یار آپ لوگوں پہ، آپ لوگوں کی سوچ پہ شرم ہے. ہم آپ کو قرآن کی بات کرتے ہیں، قرآن کی باتیں ڈسکس ہوتی ہیں، آپ نیچے سے اٹھ کے آگے پتہ نہیں کیا. اور جی کبھی بول رہے ہیں حکمت، کبھی بول رہے ہیں کہ حضور جو بخاری کی حدیث ہے وہ حضور ہے. کبھی شٹ اپ کبھی شٹ اپ کیا نام ہے. آپ قراداتا ہو، قراداتا ہو آپ. یہ وہی قراداتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور پھر سن کے بھاگ جاتے تھے. جیسے کفر کی طرح آتے تھے اسی طرح کفر کی طرح لوٹ جاتے تھے. آپ قراداتا ہو اور القراداتا ہو. صحیح ہے نا، القراداتا. یار تو کتنا تو یہودی، تو باندرا ہے. تو باندرا تو بد گیا. آپ القراداتا ہو، القراداتا. آپ قراداتا ہو، قراداتا سمجھتے ہیں. اس کی بھی آیت نکال لوں میں آپ کے لیے. یہ وہ القراداتا ہے. اچھا یہ ان کی باتیں ہیں. پہلے وہاں سے جم کھائے. اچھا عمر باب آپ نے دیکھ لیا ان کے معاملے. جی یہ بار بار آپ کی براڈ کے اوپر یہ آ رہے ہیں، کیا وجہ کی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے نا کہ میں بات کل جو ہے قرآن سے نا بات کرتی ہوں میں. جی اصل میں کل جب میں ان کے پاس گئی ہوں نا تو انہوں نے ایک وہ لگایا. بات یہ ہے کہ یہ بڑا ایک عجیب سا موڑ کے اوپر ہم آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہ چند بندے ہیں اور ان کو اب اپنی تبلیغ کرنے کے لیے کوئی نکڑ خانچہ چاہیے، کوئی براڈ چاہیے، کوئی ایسا پلیٹ فارم چاہیے جہاں پہ بیٹھ کے یہ اپنی تبلیغات کر سکیں. یہ اپنی براڈوں پہ کرتے تو ہیں. ہم لوگ ان کو اپنی براڈیں فراہم کر رہے ہیں. مفتی صاحب کل جو ہے انہوں نے ایک بہت بڑا نوٹس لگایا ہوا تھا. تو جب میں گئی ہوں ان کے پاس تو میں نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ سارا کر دیا، میں تھی اور پرنسس تھی، ہم دونوں تھے. تو اس وقت وہ خراٹے لینے لگ گیا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ بھی اب مجھے جواب دینا پڑنا ہے. تو اس نے خراٹے لینے شروع کر دیے کہ میں سو گیا ہوں، اور اس کے بعد پھر اس نے براڈ بند کر دی. میں آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں. دیکھیں ہم لوگ بھی ایک ڈیبیٹر ہیں، تو ہماری براڈوں پہ نہیں آتے، آپ کی براڈ پہ آتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو رہا ہے کہ ان کو ہم اپنی براڈیں فراہم کر رہے ہیں، ایک پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں کہ جس کے اوپر اپنی یہ خرافات بک سکیں. ایک میرا عاجز سا مشورہ ہے کہ جب یہ لوگ آئیں ان کو پچھواڑے کے اوپر نہ اپنی اڈی والی جتی مارو، جیڑی اڈی والی جتی ہے جہاں پچھواڑے پھنس جائے تو انہوں نے دفعہ مارو. میں تو ایک مشورہ دے رہی ہوں. ٹھیک ہے. آپ دیکھ رہی ہیں وہ کہتا ہے جس کو اس کا نام تک کا نہیں پتا، نام تک کا اس کو آتا نہیں ہے، اور قرآن کی باتیں پھر وہ کہہ رہا ہے جی تمہارا قرآن تمہارے قرآن میں یہ، تمہارے قرآن میں یہ. دیکھ لیا اب یہودی کا چہرہ دیکھ لیا آپ نے. یہ ہے یہودیت.
دیکھیں میں نے تو دیکھا ہوا ہے، میں صرف یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے آج رمضان تھا تو میں چاہتی تھی کہ یہ رمضان کے معنی جو کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو کانسیپٹ پتہ چلے. بھائی کل یہ جیسے لوگ کرتے ہیں عمر باپ کتنے ہیں یہ لوگ بتائیں نا، آپ بھی تو ادھر ہی ہیں نا، شاہ کتنے جی ہیں کینیڈا میں کتنے ہیں یہ لوگ؟ ہیں یہ لوگ. یا مطلب ہو نا یہ کوئی لاکھوں کے اندر کروڑوں کے اندر تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے. کوئی دو یہ ٹک ٹاک کے اوپر 10 سے زیادہ آئیڈیا نہیں ہے ان کی. دیکھیں پھر یہ نا کہ پھر اسی طرح جو ہمارے ان پڑھ لوگ ہیں ان کے جھانسے میں آ جاتے کوئی ہیں. بھی نہیں آئے گا، کوئی بھی نہیں آئے گا. کیوں جھانسے میں آئے گا؟ ایویں کوئی پاپڑ نے عقیدے مسلمانوں دے کہ جڑا مرضی انہاں نوں انگلی لا کے لے جائے اپنی طرف. یہ دیکھیں بڑا کل عقیدہ کیا ہوا مضبوط تھا ہے مسلمانوں پرنسس، کا. آپ کیا شاہ جی سمجھتی کو ہیں؟ بتاؤ. شاہ بڑی جی پڑھی کو لکھی دنیا ہے. جی شاہ جی کو بتاؤ ذرا کل کیا ہوا تھا پرنسس. جی پرنسس جی 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 پرنس آپ نہیں تھیں، وہ دوسری والی پرنسس تھی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی 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 ایک دن میں تھی وہاں پر، آپ بھی تھیں اور میں اچھا بھی ایک آپ کے منٹ، ساتھ تھی. میں باجی معذرت چاہتا ہوں آپ سے، میں متعارف نہیں ہوں، تو تھوڑا سا یہ بتا دیں ابھی آپ نے گفتگو سنی ہے کہ نہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں ان یہودیوں کے بارے میں؟ جی جی پرنسز. پرنسس آ جائے. جی 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 مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ان لوگوں کو قرآن صحیح طرح سے پڑھنا بھی نہیں آتا، اور سب سے پہلے تو یہ کہ میرا جو اوپینین ہے، میں ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتی. بالکل میں بھی نہیں سمجھتا باجی. جی 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 ہاں جی جب تک تو یہ باجی اصل میں مسلمان. ہو یہ رہا ہے، ان کو کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا. اور اگر یہ دیکھیں عمر باپ کا ایک پلیٹ فارم، بڑا پلیٹ فارم ہے، ہم لوگ ان کو اگر جگہ دیں گے نا تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں تبلیغ کرنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم چاہیے، ہم ان کو مہیا کریں گے تو یہ غلط بات ہے. میں سمجھتا ہوں بہت بڑی غلط بات. جی ام سسٹر اور شاہ صاحب بہت دنوں سے ان سے بھی بات کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ جو سمجھنے نہیں والا نہیں ہوتا آنا ہے بھی نہیں ہے. وہ سمجھ یہ جاتا ہے. بازو ہمارے کیونکہ آزمائے ہوئے ہیں جی باجی. بالکل بالکل. یہ اپنے مشن کے اوپر ہیں. اسلام مخالف ایجنسیز نے ان کو ہائر کیا ہوا ہے، اور یہ پیڈ لوگ ہیں، ان کو باقاعدہ تنخواہ مل رہی ہے اس چیز کی کہ جی اسلام بالکل. کے اندر انتشار پھیلاؤ جا کے ٹک جی ٹاک کے بالکل اوپر. بالکل. جو ترجمہ ہے قرآن شریف کا، تو ظاہر بات ہے وہ 2 ملین لوگ، جو بلین لوگ ہیں دنیا میں، وہ ایک ہی ترجمہ کرتے ہیں، اور یہ اپنا ایک ترجمہ کرتے ہیں، تو یہ تو پھر مسلم ہی نہیں ہوئے نا. کچھ بھی نہیں باجی. اب ترجمہ یہ ادھر تو دیکھیں، صرف ترجمہ پیڈ ہے، بس ترجمہ پیسے وہ کر چاہیے ان کو. سکتا ہے کہ جی جو اس کی اہلیت رکھتا ہے. بالکل. میں دیکھنا یہ چاہ رہا تھا اس کو، بندے کو عربی گرامر کتنی آتی ہے، ترجمہ کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے کہ نہیں، لیکن ہے ہی نہیں. اس کو اوپر سے دیکھ کے قرآن نہیں پڑھنا آ رہا. کتنے حافظ نیچے بیٹھے ہوں گے اور جناب ان کو پتا ہوگا کہ یہ قرآن غلط پڑھ رہا تھا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو جی بالکل. بات یہ ابھی ریکارڈنگ چل رہی ہے، سارے حافظ سن لیں گے خود ہی اور فیصلہ کر لیتی ہے قوم. نہیں، ان کو قوم عربی بڑی بالکل نہیں سمجھدار ہے. آتی، اور وہ تو کہنا چاہیے کہ ترجمہ جو کرتے ہیں بس صرف ترجمہ کرتے ہیں، انہیں تو قرآن شریف پڑھنا بھی نہیں آتا. مطلب وہ تو اس لائق اور قابل ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن کو ہاتھ لگائیں. میرا ایک اوپینین جو ہے، میں ان کو مسلمان السلام نہیں سمجھتی. علیکم وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ استاد جی. عمر باپا جی، سب سے پہلی غلطی تو آپ کی ہے کہ جیسی اس نے لینگویج استعمال کی ہے، آپ کا یہ کام آپ کون بنتا تھا بات کہ کر آپ رہے ہیں؟ اس کو کک کرواتی. جی میں سفیر کنگ بات کر رہا سفیر ہوں. صاحب سفیر میری کنگ بات صاحب، سنیں. آپ جی ذرا بہت دھیان سے بات کیجیے گا، اور بالکل. اپنی غلطیوں کے اوپر اپنے گریبان میں دیکھیں. مجھے میری غلطیاں بتانے کی ہاں ضرورت نہیں ہے. سوری ٹو سی. نہیں نہیں، گربان دیکھیں، جب سفیر ہمارے صاحب، استاد سفیر محترم کے صاحب اوپر پلیز کوئی انگلی اٹھائے گا، کوئی میری بات بات کرے گا، سنیں. آپ کوئی ان کی برداشت نہیں براڈ پہ ہوگی. جائیں. کسی، میں کہتا ہوں میری کسی کی بات سنیں. براڈ بھی ہو نا، آپ ان کی برداشت. براڈ پہ جائیں، ان کی براڈ پہ جائیں، ان کو گالیاں نکالیں، ان کو غلط کہیں، صحیح کہیں، جو مرضی کہیں، میں آپ کو نہیں روکوں گی. لیکن آپ مجھے میری براڈ کے اوپر غلط، آپ کو میں حق نہیں دیتی یہ بات کرنے کا. سوری ٹو سی. استاد محترم وہ صرف آپ کے نہیں ہیں، ہمارے بھی استاد محترم ہیں. لیکن استاد محترم نے مجھے یہ بات شروع میں یہ بات کہی تھی کہ آپ انٹرپٹ نہیں کریں گی، نہ اس کے ساتھ نہ میرے ساتھ، بالکل صحیح بات، ایسے ہی کہا تھا، نہیں بولنا. اور آپ بالکل اس میں دخل نہیں دیں گی. اور میں بالکل آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ غلط ہیں. آپ کیا ہیں؟
अच्छा आपके वो चलें उस्ताद मोहतरम है तो हमारे उस्ताद मोहतरम नहीं है वो? हमारे चलें लिए अभी काबिल ब्राड एहतराम के नहीं है ऊपर वो? दोस्त सब की राय लेते हैं और जी बिल्कुल गुफ्तगू करते हैं प्यार बिल्कुल मोहब्बत के माहौल के अंदर जी। बिल्कुल देखिए अपना मुफ्ती साहब, आपको पता है कि मैं आपकी अच्छा पहले तो ये बता दें कि मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, आपने उमेर नहीं बाप की। जो मशवरा नहीं, दिया है कैसा है ये मशवरा? देखिए मेरी बात सुने, मैंने शुरू में जब बात की आपने कहा कि उमेर बाप आपने बीच में दखल नहीं देना, मैं थोड़ा सा बोली, आपने कहा मैं डबल टाइम ले रहा हूं, मैंने अब आपने नहीं बोलना, आपने ऐसा फरमाया या नहीं फरमाया बताएं मुझे? बिल्कुल ऐसा ठीक फरमाया है, है। अब वहां पर मेरा बनता नहीं था, जब मेरे लिए एक काबिल एहतराम शख्सियत ने मुझे कहा कि तुमने बात नहीं करनी, तो मैं नहीं बात कर सकती थी वहां पर। नहीं वो आपने सफीर किंग भी मॉडरेटर ऐसी कोई बात मुझे शायद कहा नहीं कि कर रहे आपने वो, कहा मुझे मॉडरेटर बने, मैंने फुल मॉडरेटर बनाया, और मुझे उन्होंने बताएं भी कि कोई मैं गलत कहाँ बात गलती? नहीं की, अभी तो वो बात करने ही लगे थे तो उन्होंने आपने ये उनको कहा रोक। मुझे, देखिए नहीं उन्होंने नहीं ये कहा किया कि बिल्कुल आपकी ये गलती है, ठीक है, हाँ और आप हमारे उस्ताद मोहतरम, अगर वो उनके उस्ताद मोहतरम है तो हमारे भी हैं, तो हमारे नहीं भी एक हैं, राय तो और बंदा उनसे सुन बातें लेता है ना, करना इसमें चाहिए। कोई हर्ज नहीं है। जी वो बंदा कह रहा है तो सुन लेते हैं कि भाई बंदा कहना क्या चाहता है, उसके बाद बंदा जो है ना डिसीजन लेता है। तो ये एक तरीका कार होता है गुफ्तगू, क्योंकि फ्रीडम स्पीच है, गुफ्तगू करने का तो हक है ना, कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो हमारी ब्राडों के ऊपर हमारे मुंह के सामने बैठ के लोग हमारी तजलील करते, गालियां तक निकालते। अभी देखें वो यहूदी जो था वो मुझे कितनी तो गालियां दे शादी के मैं गया, उसको एक कितनी सेकंड भी ना गंदी देती, जुबान कैसी इस्तेमाल बात थी? करके गया, मैंने कोई लेकिन जब एक्शन आपने लिया? मुझे रोक दिया, जब आपने कहा कि आपने नहीं 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 मैं बोलना। बात कर रहा हूं जी कि मैं कोई गुस्से में आया, क्योंकि हमारी ये फील्ड है, रोजाना हमारे साथ ऐसे होता है, इसमें कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता जी। सुन लेते हैं कहना क्या चाहते हैं, अगर आप इनको इजाजत दें तो ये बोल लें। जी जी बिल्कुल बोले। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। असल में बाजी मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि जिस वक्त तो बार बार 10 मिनट उसको जब उस्ताद मोहतरम ने टाइम दिया है कि भाई आप बात कर लो, तो बार बार उस्ताद मोहतरम का नाम गलत पुकार रहे, कम अज़ कम आप रोक के उसको ये तो कह सकती थी ना कि एक तमीज़ के दायरे में आप बात करें, और जो मुनाजरा जिस बात पे हो रहा है उस बात पे आप कायम रहें, सवाल का जवाब दें, सवाल का जवाब लें। अब ये तो कह सकती थी ना, मैं आपको बिल्कुल हरगिज़ गलत नहीं कहता, क्योंकि हमें तो उस्ताद मोहतरम ने बताया कि वो मेरे बाप बाजी जो है वो एक बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छी जनाब डिबेटर भी हैं, अच्छी बात करती हैं, गलत बात कभी नहीं करती। तो मैं तो उस मौजू से आपको कह रहा था कि यहाँ पे कम अज़ कम आप सिर्फ उसको इतना कह देती कि भाई वो आपको कोई उन्होंने गाली दी है उस्ताद मोहतरम ने, जो आप गाली दे रहे हैं, कोई नाम बिगाड़ा है आपका कि आप उनको कुरान के बारे में इसका कह रहे हैं जवाब उस्ताद आपको शाह मोहतरम साहब के। खुद देते हैं। जी मुफ्ती साहब आप इसका देखें कुरान के बारे में उस्ताद मोहतरम उनको मना कर रहे हैं कि भाई आपको कुरान पढ़ना नहीं आता, वो आगे से कुरान गलत भी पढ़ रहे हैं और फिर नाम भी वो तमाम के तमाम जनाब सफीर किंग वो असल में कोई ऐसी मसला नहीं होता, वो डिबेट जब होती है ना, डिबेट चीज ही ऐसी है कि वो समझ लो कि दोनों तरफा जो है ना वो आग लगी होती है, और दोनों तरफा समझ लो कि वो फायरिंग हो रही होती है, तो उसमें चलता है, डिबेट में चलता है, बहुत कुछ चलता है। इसी वजह से मैंने उमेर बाप को खामोश करवा दिया था, मुझे पता था कि आगे जाके बनना क्या है। मैंने कहा ये औरत जात है, ये बीच में आएंगी तो मसली जाएंगी, तो ये फिर हो सकता है कि ये बदतमीज इंसान उमेर बाप एक औरत हमारी बहन के ऊपर कोई हरदासराई करे, तो मैंने इसी वजह से इनको पहले ही खामोश करवा दिया। रही बात ये कि आप तो मुझे पुराने जानते हैं, मैं कोई उधार नहीं रखता, जब मैं समझता हूँ ना कोई ऐसा कुछ हुआ है तो मैं फौरी वो बदला ले लेता हूँ, उधार नहीं रखता मैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। तो हमें कोई भी कुछ कहे कोई टेंशन नहीं, नो टेंशन, ਅਸੀਂ कभी परवाह नहीं की इन्होंने चीज़ों की। क्यों सफीर किंग? जी उस्ताद मोहतरम माजरत है बाजी, आप नाराज़ ना होना, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं बिल्कुल जो है वो आपको हक पे समझता हूँ, आप जो बात कर रही थी वो भी ठीक है, बहरहाल उसने एक हद क्रॉस कर दी थी, मैं इसलिए बोला हूँ बस। चलें। अच्छा दीगर आए हैं कॉलर जी, फरमाएं जी बारी जी बारी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा मुफ्ती साहब पहले तो वेलकम आपको,
میں نے ساری ڈبیٹ سنی ہے، آپ کے آنے سے پہلے میں تھا ادھر، وہ بھی میں اس لیے میں نے کال پہ جوائن کیا تھا، سسٹر بیٹھی ہیں تو انہوں نے نا کسی کو لیا کال پہ، وہ بدتمیزی بہت رہا ہے کافی زیادہ، تو یار وہ چپ حماد کراتی رہی. معذرت ابھی بات شروع جی کرنے سے پہلے ہی میں عرض کر دوں آپ تو جی یار ماشاءاللہ سمجھدار ہو ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਲਿੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ سر ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ میں ਕੇ ਨਾ سر ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ سر گل تو سنو ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ استاد جی ਮਜਬੂਰਨ ਆਣਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ نہیں ਹੁਣ استاد جی ਇੱਥੇ ویکھ لو ਐਂਟਰੀ استاد ਬੰਦੀ جی ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜੀ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਪਟ ਕੀਤਾ, ਬਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਚੜ ਗਿਆ ਕਰਾ ਸੀ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਸਰ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਘੁਲਦੇ ਚੜ ਨੇ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ ਡੱਟ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੇਰੀ ਆਓ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਸਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ, ਮਰਦਈ ਨੇ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ, ਐਸਆਈ ਨੇ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਐਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਰੋਡ ਰੋਲਾ ਐਸੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਹੈ ਵੇ ਨਾ ਠੀਕ ਕਿ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਜੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਫਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹ ਤਲੀਓ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੱਛੀ ਹੋਣ ਆਣ, ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਸ ਸੁਣਨ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਟਿਕ ਆਣਾ ਟਿਕ ਵੀ ਹੈ ਕਰਨ ਨਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਸ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਆਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਕੇ ਭਲਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਕ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਆਏ ਹੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਅਗਰ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸੋ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ, ਦਲੀਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ. ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਇਹ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਜੈਸੇ ਕੋ ਤੈਸਾ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇੰਜ ਵੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੀ ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਮਰ ਜਾਏ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਈਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੈਠੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹਜੇ ਹੈ ਹੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ YouTube ਟਾਲਰੈਂਸ. ਚੈਨਲ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਟਾਈਮ ਤੇ 5.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਰਾਡ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਮੁਸਲਸਲ 5.5 ਘੰਟੇ ਬੋਲਿਆ ਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਯੂਦੀ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਜੱਟ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਬੜਬੜ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਬੜ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਵਾ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਗਲਾ ਵੇਖੋ ਗਲੇ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਲਾ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਤੇ ਬਾਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਤੇ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਜਾਏ ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਧਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾ ਹੀ ਦੇਈਏ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਉਸਤਾਦ ਰੱਖਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਉਸਤਾਦ ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇੱਕ ਦਿਓ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਠ ਭੱਜ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਨਾ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਓਏ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ. ਸਮਝੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਬਰਾੜ ਏ ਔਰਤ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹ ਸਿਨਫੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੀ ਮਾਮਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇ ਬਿਲकुल ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲੀਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚ ਨਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੱਭੇ ਹੈ ਹਾਂਜੀ अस्सलाम वालेकुम ਗੇਮ ਸਮਝੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ ਯਾਰ ਓਕੇ ਸਲਾਮ ਓਕੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼. अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम जी मैं मोहतरमा मुफ्ती साहब ने माशाल्लाह मुफ्ती साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं शायद आपको याद होगा मैं 3-4 दिन पहले आपकी ब्रॉड में आया था मैंने नात भी पढ़ी थी तो मुफ्ती साहब ने जो बात कही है थोड़ा आपसे गुजारिश है अगर आप नाराज़ ना हो तो देखें ख़त्म नबूवत पे जो है ना मैंने आज पढ़ी थी उस दिन माँ काना मोहम्मद अबा हदिम मेरी जारिकुम आप अपनी बात करें मुझे समझाए नहीं जी जी